अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक अपने चैनल देखो सुनो समझो के प्लेटफॉर्म से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी करें और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। जंग बंदी की कोशिश में तातुल आ चुका है, जिसमें ईरान और अमेरिका अपने मौक़िफ़ पर कायम है और ईरान ने आपना हुर्मज़ पर अपने कंट्रोल को बाज़ाब्ता शक्ल देने की कोशिश को तेज़ कर दिया है, जबकि अमेरिका खित्ते में मज़ीद फ़ौजियों की तैनाती के लिए तैयारी कर रहा है। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइल और अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में ईरान की 82,000 से ज़ायद इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं या इन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ इसराइल की पासदाराने इनकलाब के बहरिया के सरबराह को हलाक कर देने का दावा किया है। ये एक अभी अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई है। इसराइल ने कहा है कि ईरानी पासदाराने इनकलाब के बहरिया के सरबराह कमांडर अली रज़ा तगसीरी को एक हमले में हलाक कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइली कार्टर्स ने जुमेरात के रोज़ बताया कि तंगसीरी दीगर सीनियर बहरिया कमांडरों के साथ बुध की रात किए गए एक हमले में मारे गए हैं। कार्ट्स ने कहा है कि तकसीरी और इन बमबारी ऑपरेशंस के ज़िम्मेदार थे, जिनकी वजह से तिजारती बहरी जहाज़ हर्मुज़ की तंग आबी रास्तों से गुजरने से रोके गए थे। इन्होंने मज़ीद कहा है कि ये हमला आला ईरानी फ़ौजी एहलकारों के लिए साफ पैगाम होना चाहिए कि इसराइली फ़ौज इन्हें तलाश करके निशाना बनाएगी। ईरान ने अभी तक तकसीर की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपना किरदार इस जंग में बहुत ही अहम तरीके से अदा कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की दरख्वास्त पर और अमरीकी मुदाखलत के बाद ईरान के 2 आला रहनुमा इसराइली हिट से खारिज कर दिए गए हैं। एक बाखबर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका ने इसराइल को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ को निशाना बनाने से रोक दिया। इस ज़राए ने बताया कि इसराइल के पास दोनों रहनुमाओं के ठिकानों की तफसीलात मौजूद थी और इन्हें हदफ बनाने का इरादा भी था। ताहम पाकिस्तान ने वाशिंगटन को आगाह किया कि अगर ये रहनुमा भी मारे गए तो ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए वहाँ कोई रहनुमा बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद अमेरिका ने इसराइल से इस हवाले से पीछे हटने के लिए कहा। पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई तबसरा नहीं किया गया। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहली रिपोर्ट में किया था, दोनों रहनुमाओं को मुमकिना अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र आर्जी तौर पर इसराइली हिट लिस्ट से निकाला गया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। इसी तरह पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिश में शामिल हैं, जबकि इस्लामाबाद ने दोनों ममालिक से बराह रास्त रब्ता रखने को बरकरार रखा है और इस्लामाबाद को मुमकिना मुज़ाकरात के मकाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ऐसा लगता है जैसे बौखला गए हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए जल्द संजीदा हो जाना चाहिए। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ईरानी मुज़ाकरात कार हमसे मुआहदा करने की भीख मांग रहे हैं, वह जो कि इनके लिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हें फ़ौजी तौर पर तबाह कर दिया गया है। इन्होंने ख़बरदार किया है कि इन्हें जल्द संजीदा हो जाना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जब ये हो जाएगा तो कोई वापसी नहीं होगी और नतीजा खुशगवार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ही एक पोस्ट में नेटो पर तनकीद करते हुए कहा है कि अमेरिका को नेटो इत्तेहाद से किसी मदद की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में ईरान के ख़िलाफ़ जारी जंग के सिलसिले में। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा है कि नेटो ममालिक ने ईरान के साथ जंग में कोई मदद फराहम नहीं की। इन्होंने मज़ीद कहा है कि अमेरिका को इनकी मदद की ज़रूरत भी नहीं है।
صدر ٹرمپ کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بہت سے نیٹو رکن ممالک نے مشرق وسطی کے تنازع میں براہ راست حصہ لینے سے گریز کیا ہے، خاص طور پر آبنائے ہورمز کے تحفظ یا جنگی کوشش میں شمولیت کے سلسلے میں، جس پر ٹرمپ نے واضح عدم اطمینان ظاہر کیا تھا۔ پاکستان کے نائب صدر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے ایک نیوز آئی ہے کہ امریکہ اور ایران میں بلا واسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، امن مذاکرات کے بارے میں قیاس آرائیوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ حقیقت میں امریکہ اور ایران بلا واسطہ مذاکرات پیغامات کے ذریعے پاکستان کے ذریعے جاری ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں مزید لکھا ہے، اس سلسلے میں امریکہ نے 15 نکات پیش کیے ہیں جن پر ایران غور کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر جیسے برادر ممالک بھی اس اقدام کی حمایت کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے مذاکرات پہلے بھی امریکہ کر چکا ہے اور اسی طرح کے پلیٹ فارموں کو اس نے ایک تھوڑی دیر کے لیے یوز کر کے وقت حاصل کیا ہے اور بعد میں ایران پر حملہ کیا ہے، جیسا کہ عمان والے تھے اور دوسرے جینوا والے تھے، وہاں بھی اسی طرح مذاکرات ہو رہے تھے اور اسی مذاکرات کے دوران ہی حملہ کیا گیا، لگتا یہی ہے۔ اور ایران نے بھی ان مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹائم ٹیکنگ ٹیکنیک ہے اور یہ جنگی چال ہے اور امریکہ ہم پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ تل ابیب میں ایرانی میزائل حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اور متعدد جگہوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے اپنے میزائل حملوں سے جمعرات کی صبح تل ابیب کے وسیع علاقے میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی ہنگامی سروس میگن ڈیوڈ ایڈوم کے مطابق آس ساحلی شہر کے مشرق میں واقع عرب اکثریتی قصبے کفر قاسم میں 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں چند منٹ میں موقع پر پہنچی ہیں جہاں ایک عمارت کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ زخمیوں کو دھماکے کی شدت کے باعث چوٹیں آئیں۔ انہیں موقع پر ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر اسرائیلی میڈیا سے ایسی باتیں باہر نہیں نکلتی جہاں پہ وہ اپنے نقصان کو واضح طور پر بیان کریں۔ ابو ظبی میں بھی میزائل حملے کا ملبہ گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں حکام کے مطابق دارالحکومت ابو ظبی میں آج بروز جمعرات ایک بیلسٹک میزائل کی فضا میں تباہ کر دیے جانے کے بعد اس کے ملبہ زمین پر گرنے سے 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اماراتی وزارت دفاع نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے آنے والے میزائل اور ڈرون حملے کو روکنے میں مصروف ہیں۔ اماراتی حکام کے مطابق کل بدھ تک ایرانی حملوں میں اس خلیجی ریاست میں مجموعی طور پر 9 افراد ہلاک اور 166 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے سرکاری ٹی وی نیوز چینل کو ایک انٹرویو دیا گیا ہے جس میں جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی مذاکرات میں حصہ نہیں لیا اور ہم کسی قسم کی بات چیت کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، یہ عباس عراقچی کا کہنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ نے دیگر ممالک کے ذریعے پیغامات بھیجنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ نہ تو گفتگو ہے اور نہ ہی مذاکرات۔ ایران کی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران نے اپنے 5 نکاتی منصوبہ تیار کیا ہے جس میں آبنائے ہورمز پر خود مختاری۔ سب سے آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے اوپر حملوں میں سب سے بات جو زیادہ کی جا رہی ہے وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جبکہ اسی طرح اسرائیل کا بھی نیوکلیئر پروگرام ہے جس کے کہا جاتا ہے کہ 200 کے قریب اس کے پاس وار ہیڈز ہیں۔ اور جب سے ایران نے اسرائیل کے دیمونا شہر کو اپنے نشانے پر رکھا ہے
جس میں تقریباً 10-12 حملے وہ کر چکا ہے۔ اس کے بعد نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا جو اسرائیل کا ہے، نیشنل میڈیا، اس میں سمسون آپشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور یہ شہر بڑا ہی اہم ہے، اور یہ سمسون آپشن اور اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کے درمیان میں کیا تعلق ہے، آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جہاں پر ترکی، مصر، پاکستان، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان میں مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پر اس سمسون آپشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سمسون آپشن کو سمجھے بغیر یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سمسون آپشن کیا ہے، اس کے بارے میں ایک امریکی سیمور ہرش نے ایک کتاب لکھی، دا سمسون آپشن۔ یہ کتاب آج شائع نہیں ہوئی، بلکہ یہ 1991-92 میں شائع ہوئی تھی۔ سیمور ہرش بتاتے ہیں کہ جو اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ 1957 سے لے کر 1966 تک چلا، اور 1966 میں اس نے انڈر گراؤنڈ ایک ایکسپیریمنٹ بھی کر لیا تھا۔ اور جب عرب اسرائیل وار ہوئی تھی، تو جب عرب کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، تو اسرائیل نے یہ آپشن دیکھا کہ وہ صحرائے سینا میں ایک چٹان تھی کہ اس کے اوپر ایٹم بم مارے گا، لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اس نے یہ تجربہ نہیں کیا۔ اچھا، سمجھتے ہیں یہ سمسون آپشن ہے کیا؟ یہ بائبل میں ایک کردار ہے جو جسمانی طاقت میں بہت مضبوط تھا۔ سمسون جو یہ تھا، یہ کردار تھا جسے یہودیوں نے اس وقت پہ، اس کے دور میں کیا کیا تھا کہ ایک ٹیمپل میں قید کر لیا تھا، جس کے بعد اس نے جو جن پلروں کے ساتھ اسے باندھا گیا تھا، اس نے وہ اپنی طاقت سے کھینچ کر انہیں اس پوری بلڈنگ کو گرا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام لوگ جو اس ٹیمپل کے اندر، بلڈنگ کے اندر تھے، وہ بھی مارے گئے، اور اسی کے ساتھ وہ سمسون بھی مارا گیا۔ مطلب اس کا یہی بات ہے کہ نہ اگر وہ خود تباہ ہوا تو وہ دوسروں کو بھی تباہ کر کے جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا تجزیہ ہوتا ہے ختم۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور